الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام اور عزت و اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، ہماری زندگی میں اور ایک بار برکتوں والا مہینہ رمضان ہمیں حاصل ہوا ہے۔ یہ دن ایک مومن کے لیے بہت ہی خوشی کے دن ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے دن ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت جنت تقسیم ہوتی ہے، اور سب سے خطرناک چیز جہنم جو ہے ہمارے لیے، اس سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری قوت سے جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں، تڑپیں، مانگیں، اور دوزخ سے پناہ مانگنے کا ہم پر غلبہ ہو، اپنے گناہوں کا پچھلی زندگی کے احساس ہو، اور گناہوں کے میل سے پاک ہونے کی تڑپ ہو، مغفرت کی دعائیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت ہی زبردست بڑے بڑے اعمال ہم کو دیے ہیں، جو انسان کے گناہوں کو مٹانے کی تاثیر رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کو کھینچنے کی تاثیر رکھتے ہیں۔ ان اعمال سے ہم کو خوب فائدہ اٹھانا ہے اس مہینے میں۔ تو گزشتہ 2 جمعہ میں رمضان کا جو سب سے پہلا عمل ہے روزہ، اس کی عظمت، اہمیت اور اس کی حکمت پہ کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ اب اور ایک چیز جو رمضان کی ہے وہ ہے مواسات، غم خواری۔ رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ امت کو غم خواری سکھائے کہ اللہ کے جو بندے غریب ہیں، محتاج ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان سے بے نیاز نہ رہیں، ہم ان کے لیے ہم اپنے دل میں درد محسوس کرنے والے بنیں، اور انسانوں کے دکھوں کو دور کرنے کی تڑپ والے ہم بنیں۔ یہ مومن کا خاص پہلو ہے، ایک طرف اللہ سے محبت، دوسری طرف اللہ کی مخلوق سے محبت۔ جب بھی دل میں اللہ کی محبت، ایمان میں تازگی، قوت آئے گی، اللہ کی مخلوق کے کام آنے کا جذبہ پوری قوت سے ابھرے گا، سخاوت پیدا ہوگی، غمخواری پیدا ہوگی۔ تو حضور نے اس مہینے کو فرمایا یہ غمخواری سکھانے کا مہینہ ہے، شہر المواسات۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت کثرت سے سخاوت کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کر ریح المرسلہ، آپ کی سخاوت داد و دہش ایک آندھی کی طرح ہوتی تھی، تیز آندھی کی طرح۔ بہت زیادہ پیسہ آپ لٹاتے تھے ضرورت مندوں پر، دکھی انسانوں پر، اور امت کو بھی حضور نے اس مہینے کا خاص تحفہ دیا ہے کہ اس میں
جو ہم جب بھوکے رہ رہے ہیں تو ہم مجبوروں کی بھوک کا احساس کریں، دکھیوں کے دکھ کا احساس کریں۔ اس مہینے کا خاص سبق ہے یہ سیکھنے کا۔ تو غمخواری تو کیا ہے، ہر انسان کو کرنا ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ اپنے حساب سے غمخواری پیسے کی نہیں ہوتی، ہر لحاظ سے غمخواری ہوتی ہے۔ البتہ عام طور پہ مسلمانوں میں رواج ایسا ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ بھی رمضان میں ہی نکالتے ہیں بہت سارے لوگ، اس لیے زکوٰۃ کی طرف بھی متوجہ کرنا اس مہینے میں مناسب ہے۔ زکوٰۃ کا ڈائریکٹ تعلق اس مہینے سے نہیں ہے، غمخواری کا ہے تعلق، لیکن ماحول کے اعتبار سے زکوٰۃ پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا بہت ہی اہم فرض ہے، بلکہ اسلام کا پلر ہے، رکن اسلام ہے یہ۔ حضور نے خیمے سے تشبیہ دی ہے اسلام کو۔ عرب کے لوگ جو ہے خیمے بہت لگاتے تھے، تو وہ خیمہ جو ہے وہ کچھ لکڑیوں پہ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اگر چاروں طرف چار کونوں میں جو لکڑیاں ہیں اس میں سے کوئی ایک لکڑی ہٹا دی جائے تو وہ خیمہ ختم ہو جاتا ہے، جھول جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بنیادی رکن حضور نے قرار دیا ہے روزے کو۔ نماز ایک رکن ہے، روزہ ایک رکن ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے، تو اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اور کوئی انکار کرے زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو اسلام سے وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا فرض ہونا پکی دلائل سے، آیتوں سے، احادیث سے قطعی انداز میں ثابت ہے۔ اس لیے جو بھی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو یہ بات سیدھے سیدھے قرآن میں انہی الفاظ میں ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ویل للمشرکین، جہنم ہے مشرکوں کے لیے۔ اب وہ مشرکوں کی تشریح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نے کھل کے وہاں اللہ نے زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو مشرک صاف صاف الفاظ میں الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ تو ان کو مشرک بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ آخرت کے منکر قرار دیا اللہ نے۔ جس کو آخرت پہ یقین ہے وہ ضرور صدقہ و خیرات کرے گا اور زکوٰۃ بھی دے گا۔ اور حدیث شریف میں بھی صاف صاف ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، لڑائی کروں، یعنی لڑ کر یہ کام کرانا ہے۔ حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں توحید کے لیے مجھے جنگ کرنے کا حکم ہے، لیکن یہاں وضاحت ہونا ضروری ہے کہ یہ توحید کے لیے جنگ کرنا یہ جزیرۃ العرب کی حد تک ہے۔ سعودی عرب جس کو آج کل بول رہے ہیں، حضور کے زمانے میں جزیرۃ العرب بولتے تھے، جو اسلام کا گویا ہوم لینڈ ہے وہاں پر جو ہے توحید، چونکہ حضور ہی کی قوم ہے، وہ سب عرب تھے، سب جو ہے کعبے کو ماننے والے تھے، تو ان کی حد تک جزیرۃ العرب کی حد تک یہ لازم تھا حضور پر کہ کلمہ کوئی نہ پڑھے تو پھر اس سے جنگ کی جائے۔ باقی دنیا کے حصوں میں دین کو پھیلانے کے لیے بس دعوت ہے، تبلیغ ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اصول ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ توحید کا اقرار نہ کریں، رسالت محمدی کا اقرار نہ کریں، میں ان سے جنگ کروں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز جب تک قائم نہ کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ نہ دیں۔ یہ تین کام نہیں کریں گے۔ اب یہ قائم ہے، نماز ایمان والوں کے لیے ہے یہ،
ایمان والوں کے لیے لازم ہے نماز کا پڑھنا اور زکوٰۃ کا دینا۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ کام وہ کریں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو اپنے خون کو اور اپنے مال کو میرے سے محفوظ کر لیں گے، جب تک ان کا خون میرے لیے حلال ہے۔ الا بحق الاسلام، یا اللہ ہے کہ اسلام کے حساب سے کبھی کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا دینا پڑے، باقی ان کی جان مال محفوظ ہے۔ تو اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس سے جنگ کروں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو بعض قبائل نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے، جو ایک دم نئے اسلام میں آئے تھے، ابھی اسلام کو سمجھے نہیں تھے، ایسے قبائل نے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ، نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بعض نے کہا کہ مدینے کو نہیں دیں گے، تو بہرحال کچھ قبیلوں نے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے عمر کو مخاطب کر کے کہا، تو حضرت ابو بکر اس وقت خلیفہ تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جو بھی زکوٰۃ دینے سے رکے گا اس کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ آپ نے فوج کے 11 لشکر بنائے اور بھیج دیا لوگوں میں کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے۔ کچھ لوگ تو اسلام سے نکل گئے تھے، کچھ لوگ اسلام سے نہیں نکلے تھے لیکن زکوٰۃ ایک نہیں دینا چاہتے تھے، دونوں سے جنگ کے لیے بھیجا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وزیر کا درجہ تھا، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو نماز پڑھ لے، ایمان پر موجود ہیں، نماز کا اقرار کر رہے ہیں، اب ان کے ساتھ جنگ کیسے کی جائے گی؟ تو انہوں نے آ کے حضرت ابو بکر سے بات کرنی چاہیے۔ تو ان کا دل ایک دم کھلا ہوا تھا خلیفہ کا، تو انہوں نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور جنگ کروں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں، کہ نماز کو تو ضروری سمجھ رہے ہیں لیکن زکوٰۃ کو ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں، دونوں میں جو بھی فرق کرے گا میں اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ فإن الزکاۃ حق المال، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے مال کا حق ہے، جیسے ہمارے جان کا حق ہے نماز پڑھنا، اللہ نے جو جسم دیا ہے تو روز صبح ہوتے ایک جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے جیسے فرمایا، تو بہرحال جیسے جسم کی زکوٰۃ نماز ہے اور اللہ نے ہم کو جو مال دیا ہے اس کا حق ہے زکوٰۃ۔ واللہ لو منعونی عناقا کانوا یودونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعها، اللہ کی قسم حضور کے زمانے میں کوئی اونٹنی کے ساتھ ساتھ اونٹنی کو باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، اس کے ساتھ رہتی تھی لگی ہوئی۔ اب یہ لوگ بولیں گے کہ ہم اونٹ دیں گے مگر رسی نہیں دیں گے، اس سے بھی میں جنگ کروں گا۔ اتنا قوت سے فرمایا کہ اونٹ باندھنے کی رسی بھی نہیں دیں گے تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا فواللہ ما هو الا رأيت ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر القتال فعرفت انہ الحق۔ جب اس قوت سے حضرت ابو بکر نے فرمایا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر کے سینے کو اللہ نے اس موضوع پہ کھول دیا ہے، امیر المومنین نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ بات کھول دی ہے، اور مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہی حق ہے، اس قوت سے جب انہوں نے کہا۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا کہ جو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے ان سے جنگ کرنا ہے، تو پورے جو صحابہ تھے اس وقت حضور کے شاگرد وغیرہ ان سب نے اس کو قبول کیا، کسی نے نہیں کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، سارے صحابہ نے اس بات کو مان لیا، اس پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ یا پھر یہ حضرت ابو بکر کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہوا، پورے صحابہ کا اس میں اجماع ہو گیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی اہمیت سے بیان کیا ہے۔ تو زندگی میں اسلام قائم رہنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا درجہ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو کیا ہے
اللہ نے دنیا میں جو مال پیدا کیا ہے اس کا مقصد ہی اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے دنیا میں مال اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندے نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں انا انزل المال، ہم نے دنیا میں مال اتارا، اللہ کہہ رہے ہیں لإقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، ہم نے مال دنیا میں اتارا اس لیے ہے کہ نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، اسی لیے ہم دنیا کو چلا رہے ہیں، اسی لیے ہم نے دنیا والوں کو مال دیا ہے کہ اس مال کو لے کے ایک تو وہ نماز پڑھیں، دوسرے زکوٰۃ دیں۔ آگے فرمایا یہ آدم کی اولاد تو ایسی ہے، انسان ایسا ہے، ایسا حرص والا ہے کہ پوری ایک وادی بھی سونے کی مل جائے تو وہ بولے گا کہ اور دیجیے، دل اس کا نہیں بھرے گا۔ انسان کا پیٹ تو مٹی ہی سے بھرتا ہے، فرمایا آدم کی اولاد کا پیٹ تو خبر میں جائے گا نا، جبھی جو ہے اس کا پیٹ خاموش بیٹھے گا۔ ثم یتوب اللہ علی من تاب، پھر اللہ جسے چاہے اس پہ رحمت فرمائے۔ تو فرما رہے ہیں کہ انسان کی تو طبیعت یہ ہے کہ مال سے محبت ہے اس کو، لیکن اللہ نے پیدا کیا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے ہم کو، اپنی حرص سے لڑتے ہوئے دل چاہتا ہے کہ نہ دیں، حرص ہے لیکن اپنی حرص سے لڑ کر ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو یہ مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ بہت احادیث ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، سب یہاں نقل نہیں کی جا سکتی ہیں، کم وقت ہے۔ اب زکوٰۃ کے فائدے، اس کی برکتیں بھی کھول کھول کے اللہ کے نبی نے اور قرآن میں بیان کیا گیا۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کریں گے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اتنے روپے ہمارے کم ہو جا رہے ہیں، ہمارے مال میں کمی ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو گے تو ضرور ہم تمہارے مال میں اضافہ کریں گے، کمی نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ روم میں، آیت نمبر 39، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی زکوٰۃ دیتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ، تو یہ اپنے پیسوں کو بڑھانے والے لوگ ہیں، زکوٰۃ دے کر اپنے دولت کو یہ بڑھانے والے لوگ ہیں، گھٹانے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اور ایک جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس سے دولت میں بربادی آتی ہے۔ ویربی الصدقات، اور ہم جو صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ تو سودی کاروبار کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلدی ہم مالدار ہو جائیں گے اور آگے بڑھیں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا ہے کہ سودی کاروبار کرنے سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اکثر تجربہ ایسا ہے کہ بھائی جو بھی سود لے کے کام کرتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، بربادی ان کے مقدر میں ہے۔ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے اللہ کا یہ اصول اس معاملے، ان کی غذا الگ ہے، ہماری غذا الگ ہے۔ تو غیر مسلموں کو تو اس میں ترقی ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں کو ترقی نہیں۔ اور عالمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ پوری دنیا میں اتنی تعریفیں کر کر کے سودی نظام، بینکنگ کا نظام چلایا جا رہا ہے، لیکن معاشیات کے تمام ماہرین کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں غربت کے بڑھنے کا سبب بینکنگ سسٹم ہے۔ ساری دنیا میں جو غریبی، بھوک مری چل رہی ہے اس کا اصل سبب کیا ہے؟ سود ہے، بینکنگ سسٹم ہے۔ حالانکہ وہ لوگ ایسا پڑھاتے ہیں اکنامکس کی کتابوں میں کہ دنیا کی ہر نعمت سود میں ہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ تو سود سے انسانوں کی معیشت برباد ہوتی ہے۔ اور صدقہ و خیرات کرتے رہے، اگر سوسائٹی میں صدقہ و خیرات چل رہا ہے تو سوسائٹی میں مال میں اضافہ ہوتا ہے، سب کے ہاتھ میں مال آتا ہے، سب کاروبار کرتے ہیں، سب جو ہے حصہ لیتے ہیں، تو ایک مال میں اضافے کا ماحول بنتا ہے۔ اور سود سے کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے سرمایہ دار وجود میں آتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ پورے ملک کی 100 میں سے 85 روپیے وہ صرف ہندوستان کے 4-5 صنعت ان کے ہاتھ میں ہے، باقی 15% میں پورے ملک کی جو ہے عوام لوٹ پوٹ ہو رہی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سودی نظام کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیپٹلزم کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ تو
اللہ فرما رہے ہیں کہ سودی نظام سے پیسہ گھٹتا ہے اور صدقات کا نظام امت میں چلے تو پیسہ بڑھتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو پیسہ ہمارا کم ہو جائے گا، یہ غلط ہے، بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے زکوٰۃ دینے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا خاص اہمیت کے ساتھ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، قرآن شریف میں ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ، اللہ ایسے کریم ہیں کہ توبہ قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے، اور صدقات لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ ہمارا مال اللہ قبول کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہمارا مال قبول کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ما تصدق احد بصدقہ من طیب، حلال مال سے جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو رحمان اس کو اپنا سیدھا ہاتھ بڑھا کر لیتا ہے۔ الا اخذها الرحمن بیمینہ، ہم جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے پاس اس کی بہت عزت ہے، اتنی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا ہاتھ بڑھا کے لیتے ہیں، فرمایا عزت دینے کے لیے ایسی تعبیر استعمال۔ وَإِن كَانَتْ تَمْرَةً، اگرچہ وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، اب یہ زکوٰۃ کے علاوہ تمام صدقات کے لیے بھی ہے، ایک کھجور بھی کوئی صدقہ کر رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، اس کو بھی اللہ ہاتھ بڑھا کے لیتے ہیں، رکھ تیرا کھجور تیرے پاس نہیں۔ اتنی عزت ہے صدقہ و خیرات کی کہ اللہ ایک کھجور بھی کوئی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھا کے لیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، اس پیسے کو بازو نہیں ڈال دیتے، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَٰنِ، پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ ہمارے دیے ہوئے اس ایک کھجور کو، ایک روپیے کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر بڑھاتے رہتے ہیں۔ میرے بندے کا بھیجا ہوا روپیہ ہے، میرے بندے کی دی ہوئی زکوٰۃ ہے، میرے بندے کا دیا ہوا صدقہ ہے، اس ایک کھجور کو اللہ پالتے ہیں محبت سے، ضائع نہیں کرتے۔ حتیٰ تکون اعظم من الجبل، یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے وہ ایک کھجور ایک پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، ایسا پالتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میرے بندے نے مجھے دیا ہے، میرے بندے نے بھیجا ہے، اس کو پالتے ہیں، پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے مثال کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، فرمایا جیسے تم لوگ پالتے ہو، اب اونٹنی دودھ دے رہی ہے، تم نے کیا کیا، وہ بچے کا حق تھا، تم نے بچے کو ہٹا لیا وہاں سے، اور پھر وہ دودھ جو ہے بیچنے لگے، تو اب جس بچے کا دودھ آپ بیچ رہے ہو، تم کیا کرتے ہو، پھر اس بچے کو احتیاط سے کھلاتے ہو، پلاتے ہو، تم اس کو پال کے بڑا کرتے ہو، کیونکہ اس کے حصے کا کچھ دودھ تم لے رہے ہو، اس وجہ سے تم کیا کر رہے ہو، اس اونٹنی کے بچے کی قدر کر رہے ہو، اس کو پال کے بڑھا رہے ہو۔ تو ایسے ہی اپنے مال میں سے تم نے جو اللہ کے لیے دیا، قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس قربانی دی ہوئے مال کو پالتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ تو یہ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری۔ اب قیامت میں آدمی جائے گا تو دیکھے گا کہ اتنا بڑا پہاڑ تم نے صدقہ کیا، وہ بولے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا، یہ تو پہاڑ اتنا بڑا صدقہ میں نے کیا کیا۔ اللہ پیار سے بولیں گے بندے تو نے تو ایک ہی روپیہ خرچ کیا تھا، لیکن میں نے اس کو پالا، یہ تمہارا ہی روپیہ ہے۔ اتنی عزت ہے اللہ کے پاس پیسہ خرچ کرنے کی۔ ہم جس طرح روزے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، نمازوں سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے پاس عزت پا سکتے ہیں، بہت بڑا مقام ملتا ہے۔ کتنا بڑا مقام مل رہا ہے، کھجور کو اللہ پہاڑ سے زیادہ بڑھا کے دے رہے ہیں، کتنی عزت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دیے ہوئے پیسے کی۔ تو خوب اللہ کو دینا چاہیے تاکہ وہ بڑا چڑھا کے ہم کو واپس کریں۔ اب یہ جو حضور نے فرمایا کہ جب بھی ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ اس کی عزت کی وجہ سے ہاتھ بڑھا کے لیتے ہیں، وہ بھی سیدھا ہاتھ بڑھا کے لیتے ہیں۔ تو یہ حدیث سنی حضرت عائشہ نے، ایک مرتبہ حضور گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ پیسے کو دھو رہے ہیں، سکوں کو، اچھا رگڑ رگڑ کے پیسوں کو دھو رہے ہیں۔ تو حضرت حضور نے فرمایا کیا بات ہے، پیسوں کو دھو رہی ہو آپ، پیسے کوئی دھونے کی چیز ہے کیا، اس کو دھو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ
کہ ہم جو صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہ جو پیسے میں صدقہ کرنے والی ہوں میرے اللہ کے ہاتھ میں جانے والے ہیں، اس لیے اس کو میں پاک صاف دھو کے صدقہ کر رہی ہوں۔ ایسا حضور کے ایک ایک لفظ کی عزت کرتے تھے وہ، ایسی اداؤں پہ ہی اللہ کو پیار آتا ہے۔ پھر اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ اجر ہے، جیسے تیسرے پارے میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اور اللہ کے راستے میں جو تم خرچ کرتے ہو اس کی مثال اس دانے کی ہے جس کو تم زمین میں بوتے ہو۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ پودا ہوتا ہے، اور اس پودے کے اندر 100 بالیاں لگتی ہیں، اس کو 7 اس کی بالیاں لگی، ہر بالی میں 100 دانے ہو گئے، تو ایک دانہ جا کے 700 دانے ہو گئے۔ جو دانہ بویا جاتا ہے وہ لاس نہیں کر رہے، آپ ایک کو 700 بنا رہے ہیں۔ تو یہ مثال اللہ نے دی کہ 1 روپیہ تم دو گے تو ہم اس کو 700 بنائیں گے، اور اللہ جس کو چاہیں گے اس سے بھی زیادہ۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، جس کی نیت جتنی اچھی ہوگی، جو جتنے مشکل حالات میں دے گا، جو جتنے جذبے سے دے گا، اللہ تعالیٰ 700 کیا 7000 بھی بڑھائیں گے، اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ جو مسلمان اللہ کے دیے ہوئے پیسے میں سے کبھی چھپا کے کبھی علل اعلان دیتے رہتے ہیں، یوں تو عام حالات میں آدمی چھپا کے دیتا ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے دینے سے اور لوگوں کو ترغیب مل سکتی ہے، اجتماعی تقاضا آ گیا ہے تو کھل کے بھی دینے میں زیادہ فائدہ ہے۔ تو جو چھپا کر اور علانیہ اللہ کے دیے ہوئے پیسے میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ اس کا نفع ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے صدقہ کر دیا، اب اس کا اجر جو ہے وہ مسلسل ملے گا۔ اور فرمایا یہ زکوٰۃ دینے والے یہی کامیاب ہے، قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، جن کی صفات بتاتے ہوئے فرمایا ہم للزکاۃ فاعلون، جو صدقہ و خیرات کا عمل روزانہ کرتے رہتے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ہمارے ایمان کی دلیل ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ ہم کیا بولتے ہیں کہ اللہ ہی پالنے والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ دینے والے ہیں، اللہ ہی مجھے دے رہے ہیں۔ اگر یہ تمہارا ایمان پکا ہے تو تم صدقہ کرو، اپنا پیسہ جیب کا، اپنا کمایا ہوا پیسہ صدقہ و خیرات کرو، تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ پیسہ نہیں پالتا مجھے، اللہ پالتا ہے۔ اور تمہارے دماغ میں ہے کہ پیسہ چلا جائے گا تو میری ضرورتیں پوری کیسے ہوں گی، اس وجہ سے تم پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہو، تو تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، تمہارا پیسے پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان نہیں۔ اللہ ہی پالتے ہیں، اس ایمان کی دلیل کیا ہے؟ اپنے پاس جو ہے وہ خرچ کرتے چلے جانا اللہ کے لیے۔ تو ہمارے ایمان کی دلیل ہے صدقہ و خیرات۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور مال کو سمیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پیسے پہ ایمان رکھتے، وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو ایمان کا ثبوت اللہ کے پاس کیا ہے؟ کون آدمی خرچ کرتا جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، صدقہ و خیرات عام بھی کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا الصدقۃ برہان، تمہارے ایمان کی دلیل صدقہ و خیرات ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ مال جب زندگی میں آتا ہے نا، بہت ساری گندگیاں لے کے آتا ہے، بہت ساری آفتیں لے کے آتا ہے، خالی نہیں آتا۔ اگر اس میں سے ہم صدقہ و خیرات کرتے رہیں گے تو مال سے ہماری روح میں، ہماری زندگی میں جو آفتیں گندگیاں آتی ہیں وہ پاک ہوتی ہیں دیتے رہنے سے۔ تو حضور سے کیا فرمایا اللہ نے؟ خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی مسلمانوں کے پیسے میں سے صدقہ لو، زکوٰۃ لو۔ کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس زکوٰۃ سے وہ لوگ پاک ہوں گے، آپ یہ زکوٰۃ لے کر ان کا تزکیہ کریں گے، ان کی انسانیت چمکے گی، ان کا کردار چمکے گا، پاکی آئے گی ان کے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مالدار سے حضور نے فرمایا
تخرج الزکاۃ من مالک، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے رہو، فإنها طہرہ، اس لیے کہ وہ پاک کرنے والی چیز ہے، تطہرک، یہ تم کو پاک کر دے گی، ورنہ تم ناپاک ہو جاؤ گے، تمہارے خیالات، تمہارے مزاج میں گندگی آ جائے گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ایک زکوٰۃ کی خوبی کیا ہے کہ گناہ جو ہمارے ہیں وہ مٹا دیتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، گناہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتے؟ کون بول سکتا ہے؟ اللہ کی عظمت تو ایسی ہے کہ ان کے سامنے ہماری زندگی بس گناہوں سے ہی بھری ہوئی، ان کی عظمت سمجھ، ہماری نماز بھی ایک گناہ جیسی ہے۔ تو یہ گناہ ہمارے مٹیں گے کیسے؟ گناہ کو مٹانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے۔ حضور نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، ہماری خطا کو، ہمارے گناہوں کو بجھا دیتا ہے صدقہ، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی پہ آپ آگ میں پانی ڈالیں گے تو اسے بجھ جائے گی، یہ ہمارے گناہوں کو بجھا دیتا ہے صدقہ و خیرات۔ اس واسطے ہم لوگوں کو ان حدیثوں کا آنکھوں میں سین لانا چاہیے۔ میرے گناہ ہیں اور آج میں نے صدقہ کیا تو وہ آگ، اس کی گناہ کی آگ بجھ گئی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4200۔ اور کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے اپنے پیسے کی حفاظت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، دشمنوں سے، حالات سے اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور بیماریوں کا علاج بھی صدقہ و خیرات ہے۔ کئی لوگ ہیں گھر میں کچھ بیماری آئی پہلے صدقہ کرتے ہیں، تو علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنا، بیماریوں کو بھگانے کا۔ تو حضور کی حدیث ہے معجم کبیر میں، حسنوا اولادکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ، سیکورٹی میں لاؤ اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر۔ وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدْقَةِ، اور اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے سے۔ جتنا صدقہ خیرات کریں گے وہ علاج ہوگا بیماریوں کا۔ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، اور بلاؤں سے بچنے کے لیے دعا کا استعمال کرو، دعائیں کرو۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ مال میں جو کمی ہوتی، فرمایا مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، جب سے دنیا بنی ہے صدقہ کرنے سے کسی انسان کے پیسے میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی مثالیں تو بہت ملیں گی کہ فلاں شخص نے کمانے کے لیے بہت بڑا کاروبار شروع کیا، اچھی فیکٹری شروع کی، اچھے فلیٹس خریدے، اتنا اچھا انتظام کیا کمانے کے لیے، انویسٹ کیا، لیکن پھر برباد ہو گیا، نقصان ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ایسی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن صدقہ و خیرات دے کے کوئی برباد ہوا، آپ کو بھی کوئی معلوم ہو تو بتائیے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے کوئی غریب ہو گیا، کوئی برباد ہو گیا، کسی کو نقصان ہو گیا؟ حضور فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صدقہ و خیرات کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، اس سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ البتہ حکم یہ ہے کہ آدمی کو ایسا صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہیے کہ پورا ہی نکال کے خرچ کر دے، اپنے انتظام کے لیے نہ رکھ لے۔ ایسا عام مسلمان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو زیادہ مضبوط ایمان والے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ مال کا جو شر ہے اس سے دور ہوتا ہے۔ فرمایا صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے 22,273 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ادیت زکاۃ مالک، جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ تم نے دے دی، فقد اذہبت عنک شرہ، اس کا جو شر ہے وہ تم نے اپنے پاس سے بھگا دیا۔ تو مال کیا شر ہے؟ مال کا شر کیا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے شر کیا ہے؟ قبر میں عذاب، حشر میں عذاب، جہنم میں مختلف عذاب۔ مال اگر ہمارا گندا ہو گیا، مال پاک نہیں ہوا تو یہ قبر میں بھی عذاب، حشر میں بھی عذاب، جہنم میں بھی عذاب ہے۔ اور دنیا میں شر کیا ہے مال کا؟ کہ پہلے زمانے میں ڈاکو ہوتے تھے، ہلاک کر دیتے تھے۔ مال آ گیا، آدمی مالدار ہو گیا، ڈھاکہ پڑتا تھا، ہلاک کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، معذور کر دیتے ہیں۔ اور عام لوگ جو ہے جس کے پاس پیسہ آ گیا اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے جلنا شروع کر دیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، طرح طرح کے فتنے آتے ہیں۔
تو مال آتا ہے تو دنیا کی بھی پریشانیاں آتی ہیں، آخرت کی بھی، وہ دور ہوں گی اگر ہم صدقہ و خیرات کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اور پھر قیامت میں کیا فرمایا کہ آگ کی چٹانیں بنا دی جائیں گی اس مال سے، اور ان کو جہنم میں جلا کے اس مال کو اس سے سزا دیں گے۔ صفحت لہو صفائح من النار، آگ کی چٹانیں بچھائی جائیں گی اس کو، اسی مال کو گرم کر کے اس پہ عذاب دیا جائے گا۔ اور فرمایا گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، جس پیسے سے ہم نے صدقہ و خیرات نہیں کیا، اللہ تعالیٰ گلے، پہلے زمانے میں مجرموں کو ذلیل کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ بڑا جو ہے لوہے کا بڑا حلقہ ڈال دیتے تھے ہمیشہ، اس سے ایک تو بوجھ بھی ہوتا تھا، وہ ذلیل ہو جاتا تھا، ہمیشہ گلے میں حلقہ پڑا ہوا رہتا تھا لوہے کا بڑا سا۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، سورہ آل عمران، قیامت کے دن گلے میں طوق ڈال دیں گے تاکہ سب دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ ذلیل، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا۔ تو قیامت کے دن ذلت کے لیے اس کے گلے میں طوق ڈال دیا جائے گا اسی مال کا۔ اور کیا ہے، زہریلا ناک کی شکل دے دیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اور وہ ناک آدمی کو اطراف سے گھیر کر منہ کے سامنے سے وہ ڈستا رہے گا۔ اب آدمی چیخے گا بچاؤ بچاؤ، تو وہ ناک بولے گا میں تیرا پیسہ ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، انا مالک انا کنزک، جو سینس کے رکھتا تھا تو اس پہ فخر کرتا تھا، وہی ہوں میں، آج کیوں چیخ رہا ہے، بھاگ رہا کیوں؟ تو اس طرح وہ تانے دیتے ہوئے ڈستا رہے گا اپنا ہی مال۔ تو قرآن مجید میں فرمایا مُثِّلَ لَهُ، یہ حدیث شریف میں مُثِّلَ لَهُ یوم القیامت شجاعًا اقرع، اس کی شکل دے دی جائے گی قیامت کے دن ایک ایسے اژدہے کی، ایسے سانپ کی کہ جو گنجا ہوگا، تو جس کا زہر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو گنجا سانپ بولتے ہیں۔ لہو زبیبتان، اس کو دو نشانیاں ہوں گی زہر کی، پوٹلیاں۔ پھر وہ کیا ہے، اپنے دونوں جبڑوں سے اس کو پکڑے گا، کاٹے گا، اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ مال اتنی بڑی آفت بننے والا ہے اگر ہم نے صدقہ و خیرات نہیں کیا۔ اور جو اس طرح کا مال جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا مال جمع کر کے رکھیں گے تو آہستہ آہستہ دین سے دوری اور جہنم کا راستہ وہ چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔